بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا، دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے ہی مانگو۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے، دہی کے ساتھ بادام کھاؤ طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ سبز دھنیے کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی مکس کر کے سر پر لگا لیں اور سر کو دھو لیں، سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نہایت نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ معدے میں زخم ہو یا معدے کی سوجن ہو، ایک لقمے کو 32 دفعہ چباؤ اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد پانی پیو، معدے کے زخم اور سوجن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف سے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑھے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں، مسوڑھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ جن لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پان کے پتوں کو ہفتوں میں 2 مرتبہ سر پر مس لیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ متلی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمہ اور دیگر بیماریوں میں بھی پودینے کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال داغ چہرے کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے۔ 1 چمچ شہد میں 1 چمچ لیموں مکس کر کے ہونٹوں پر لگا لیا کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے اور پھٹنے سے بچے رہیں گے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ جب نماز مکمل کر لیں دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، اس سے چہرے پر نور آئے گا
اور چہرے پر کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہمیشہ رب کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ چھہارے کھا لینے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کو برباد کر دینے والے روزمرہ کے کام: رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت، رات کو گھر میں جھگڑا کرنے کی عادت، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا، کھانے کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھ لو، مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ یہ مٹی بدن پر لگا کر سونے سے انسان کو مچھر نہیں کاٹتا۔ مہمانوں کو کبھی اندھیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ، ورنہ برکت اٹھ جائے گی۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھا لو۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھا لو، درد رک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہے جیسا ماں باپ کا حق بیٹے پر۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے۔ بدن پر بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ رمضان کی پہلی شب جس رات رمضان کا چاند نظر آ جائے، مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کی طرف رزق اس طرح سے آئے گا جیسے گہرائی کی طرف پانی آتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی رہتی ہے۔ نیم گرم تیل سر پر لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ حریر کا مربع استعمال کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگا لو، دانے نہیں آئیں گے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نہانے کے فوراً بعد پانی کا گلاس پی لیا کریں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ پودینہ، ادرک اور انار دانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نم و ملائم رہتی ہے۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگا لو، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار منہ نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔